جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پر عمارت مت بنانا، قبروں پر مت بیٹھنا، تو یہ حدیث ان کے لیے ریجیکٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گنبد خضرا کی مثال دے کے۔ کہتے ہیں جی گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے، دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں، حالانکہ ان سے پوچھے گنبد خضرا کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد۔ تو پہلے 650 سال کے مسلمان جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، انہوں نے نہیں بنایا، تو وہ کیا تھے؟ اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گنبد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لے نافرمانی؟ تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے، رکو ذرا، صبر کرو۔ مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ یہ حج یہیں ہوگا، نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی، حج انڈیا میں نہیں ملے گا۔ تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے، روزہ بھی انڈیا میں ہے، زکوٰۃ بھی انڈیا میں، وہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں برباد کرنے نہیں آئے۔ بتاؤ عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی؟ بالکل جائز نہیں ہے، سنی امام دیکھنا چاہیے، بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے امام نجدی ہوں پچھلے 100 سال سے؟ ادھر تو امام کعبہ کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ انہیں نجدی کہتے ہیں، جو بندی بھی بریلوی بھی۔ المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کی، جو یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے، آل شیخ نے، اور یہی بات جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور دونوں نے نقل کی ہے اپنے بڑے ابے سے، ابن عابدین شامی المتوفی 1252 ہجری، جسے مرے ہوئے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے۔